بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی میں ہر انسان ایک سوال کرتا ہے، کیوں میرے ساتھ اتنی مشکلیں ہیں؟ کیوں میری دعا پوری نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں میری محنت رنگ نہیں لا رہی ہے؟ لیکن ایک حقیقت ہے، کامیابی کا دروازہ صبر کی چابی سے ہی کھلتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے ہرا نہیں سکتی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صبر کیا ہے، صبر کی اصلی طاقت کیا ہے، اور کیسے یہی صبر آپ کی زندگی کا بدل سکتا ہے۔ یہ باتیں صرف کتابیں کی نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور صحابہ کی زندگی میں ہیں۔ اگر آپ نے اسے دل سے سنا لیا تو یقین مانیے آپ کی زندگی کی سوچ بدل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ صبر ہی ہر کام کا اصلی دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے صبر کو تھام لیا اس نے دراصل اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے انسان کو ہرا نہیں سکتی جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب روشنی ہے صبر روشنی ہے، یعنی جس طرح اندھیرے میں روشنی انسان کو راستہ دکھاتی ہے اسی طرح صبر انسان کو مشکلات میں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ دوستو، ہماری زندگی میں پریشانیاں، غم، تکلیفیں اور امتحان آنا کوئی نئی بات نہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی روپ میں آزمایا جاتا ہے، کسی کو غریبی سے، کسی کو بیماری سے، کسی کو اپنوں سے کی جدائی سے۔ لیکن اصلی انسان وہی ہے جو ان صبر میں صبر کرتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سوچو، جب اللہ خود خوشخبری دینے کی بات کر رہا ہے تو پھر یہ صبر انسان کو کس بلندی تک لے جا سکتا ہے۔ دوستو، صبر کا مطلب صرف چپ چاپ بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ صبر کا اصلی مطلب ہے مصیبت آنے پر برا بولنا چھوڑ دینا، اللہ سے ناراض نہ ہونا، اور دل میں یقین رکھنا کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ حکمت اور بھلائی کے ساتھ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، صبر دو قسم کا ہے، ایک صبر اس پر جو تمہیں درد دے، اور دوسرا صبر اس پر جو تمہیں چاہ سے روک دے۔ یعنی جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے برداشت کرنا بھی صبر ہے، اور جب ہمارا دل کسی گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی طاقت عطا کر دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے بہتر اور وسیع نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی صبر صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔ دوستو، یاد رکھو کہ صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ شاید آج ہمیں لگے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری محنت رنگ نہیں لا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ صحیح وقت پر انسان کو دے گا جو اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ یہ ہے، صبر ایمان کا ایسا مقام ہے جیسا سر جسم کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر صبر نہ رہے تو ایمان ادھورا ہے۔
جس طرح سر کے بنا انسان کی زندگی ادھوری زندگی نہیں ہو سکتی، اسی طرح صبر کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دوستو، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ صبر کرنے والوں کو دنیا میں ہی عزت مل جاتی ہے، لوگ انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آخرت میں اللہ ان کے لیے جنت طے کر رکھی۔ قرآن میں فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی صبر کرنے والوں کو جنت کی اونچی کوٹھریاں دی جائیں گی ان کے صبر کی وجہ سے۔ سوچو دوستو، اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا اور اس کے بدلے جنت کے اونچے مقام حاصل کر لینا، یہ کوئی سودا گھاٹے کا نہیں، بالکل نہیں۔ دوستو، صبر میں مضبوط بنتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا دل اور دماغ دونوں مضبوط ہو جاتے ہیں، مصیبتیں اسے توڑ نہیں پاتی بلکہ اور مضبوط بنا دیتی ہیں، اور یہی صبر اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اس لیے آج سے یہ ٹھان لو کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی ہم شکایت نہیں کریں گے بلکہ صبر کریں گے۔ جب کوئی گناہ سامنے آئے گا ہم اپنے دلوں کو روکیں گے اور صبر کریں گے، اور جب کوئی کام دیر سے پورا ہوگا تب بھی ہم صبر کریں گے۔ یاد رکھو بھائیو، صبر صرف ایک راستہ نہیں بلکہ کامیابی کی پوری چابی ہے۔ جو اسے تھام لے گا اس کا ہر کام بنے گا۔ دوستو سنو، صبر صرف ایک راستہ نہیں بلکہ کامیابی کی پوری دنیا یعنی چابی ہے۔ آج سے صبر کو تھام لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ تمہارا ہر کام بنے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو یہی ختم کرو، ہم سے جڑو رہو تاکہ کل کا پیغام بھی آپ تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور مل کر اس روشن کو آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔